ابھی میں جب گجرا والا بزنس سینٹر کا جب وزٹ کیا ہے تو مجھے تو بڑی حیرانگی بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی کہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی بلین ڈالروں کے حساب سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لیکن خاموش کارکن ہے، خاموشی سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کی کہ اتنی بڑی گجرانوالہ بزنس کا سینٹر کا جس انداز سے مجھے بتایا کہ غیر ملکوں میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، سینٹرل ایشیا میں، یہ جہاں جہاں ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی خوش آئند بات ہے، اور انشاءاللہ آپ کی موجودگی ہوتے ہوئے پاکستان میں مزید ترقی بھی کر رہی ہے، اور ہمیں جو نظر آ رہا تھا جی پاکستان دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، یہ تو آپ کی انڈسٹری دیکھ کر، آپ کا ایکسپورٹ دیکھ کر تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، طمانت ہوئی کہ پاکستان تو ایک زیادہ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور لیکن اس کو صحیح طرح میڈیا پہ بھی نہیں آ رہا، حکومت بھی دیکھ رہی ہے، لیکن بہرحال آپ کی آج کی ساری کوششوں کو ہم اپنی پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم باقاعدہ آپ کی ساری کارکردگی بتائیں گے، اور وفاقی حکومت کو بھی بتائیں گے، پرائم منسٹر کو بتائیں گے، بلکہ ہمارے اس وقت سب سے بڑے پاکستان کی ترقی کے لیے جنرل آصف منیر صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان آئندہ 2-3 سال میں 50 ارب ڈالر جو ہے اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو، تو یہ تو آپ کی کوششوں سے ہم ان کو بھی آگاہ کریں گے، ان کا جو باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے، سینٹر ہے، ہم آپ کی ساری کارکردگی اب تک پہنچا دیں گے، اور اسی طرح ہم فیڈرل گورنمنٹ تو خیر ان کو بھی بتائیں گے، تو چند دنوں کی مہمان رہ گئی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ہمارا ہے، ہماری آرمی کا پروجیکٹ جو ہے، جو ایپیکس بنا رہی ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے اور آئندہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہم ان کو بھی بتائیں گے، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ وہ آپ کے سامنے وہ اتنے متحرک ہیں کہ انہوں نے گجرانوالے کی بھی قسمت بدل دی، ابھی پچھلے مہینے آئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اب تقریباً 12-15 پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ پنجاب میں کیے جا رہے ہیں وہ 31 جنوری تک ختم کر دی جائیں، وہ رات دن سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، آپ کا باقاعدہ ڈسکا تک کی موٹر وے بنا رہے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بھی جاتا ہے کریڈٹ، انہیں پنجاب کو ایک بڑا ماڈل صوبہ بنا دیا، یعنی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہوں، لیکن انہوں نے ایک ایسی روایت ڈال دی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ انہی کے ماڈل کو لے کے آگے جائیں گی، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ میں 31 جنوری تک کوئی چیز بھی نہ چھوڑوں، آنے والی حکومت یہ نہ کہہ جی فلاں منصوبہ رہ گیا تھا، لیکن بہرحال یہ جو آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے کہ ہمیں اس کی ساری ڈاکومنٹری یہ سب چیزیں ہم ان کے نوٹس میں بھی لے آئیں گے، اور لیکن بہرحال ہمیں آپ کی ساری دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے دوستوں نے اتنا زیادہ پاکستان کو ایکسپورٹ کیا، اس کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے، جہاں جہاں فورم ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ہمیں اس لیے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی بیوروکریسی کی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے لاہور میں ایک بہت شاندار چیف منسٹر صاحب نے افلا بلڈنگ میں بنایا ہے ون روف بزنس سینٹر، وہاں آپ کو جا کے شکایت جمع کرا دیں یا آپ تمام بتا دیں کہ ایکسپورٹ میں کوئی معاملہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جہاں بھی آ رہی ہے وہ آپ کے لیے تعاون کریں گے، 24 گھنٹے وہ آفس کھلا رہتا ہے اس میں پچھلے دو پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا تھا، اور ہمارے اپنے چیف منسٹر بھی جاتا ہے، ہمیں وہ جا رہے ہیں، آپ کو بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شکایات ہو رہی ہو، کوئی ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہے تو اس بزنس سینٹر میں آپ کو جا کے اپنی شکایت لکھوا دیں، اپنی ڈیمانڈ بتا دیں، آپ کو 24 گھنٹے میں آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے، تو اور مزید فردر کوئی چیز ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، تو ہم آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں۔ دیکھا جی ہم تو آئے تھے آپ کا بزنس کی کمیونٹی سینٹر کو دیکھنے کے لیے، لیکن بہرحال میں جہاں بھی جاتا ہوں تو یہ سوال میرے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ، کہ میں فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں الیکشن کمیشن کا تقریباً 8-10 سال، لیکن بہرحال اس کی ترجمانی تو ہم نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب جو ہیں وہ بیمار علیل تقریباً 1-1.5 سال سے بیمار تھے، وہ ہلکی ان کو ڈائبٹیز بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، اور لیکن بڑے اپ رائٹ بیوروکریٹ ہیں وہ، لیکن بہرحال ان کے جانے سے الیکشن کمیشن پاکستان کی کسی قسم کا بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، شیڈول کے مطابق 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور آج 9 آپ کا جنوری ہے، اور 10 جنوری تک ہمارے جتنے بھی اپیلٹ ٹربیونل ہیں وہ ساری سکوٹنی کے کاغذات کا فائنل کر دیں گے، وہ 10 جنوری تک، اور 12 جنوری کو لسٹ چارج ہو جائے گی، 13 جنوری کو سمبل دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے جانے سے کوئی اس لیے فرق پڑے گا کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ خود بیوروکریٹ رہے ہیں، مختلف صوبوں کے وہ چیف سیکرٹری رہے ہیں، وہ پاکستان کی ساری بیوروکریسی کو جانتے ہیں، تو ان کے جانے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔